دعوت کس کو دے رہے ہیں؟ یہود قوم کو. ساری یہود قوم کس میں پھنس چکی ہے؟ شرک میں پھنس چکی ہے. اور وہ کیا کہتی ہے؟ وقالت اليهود عزير ابن اللہ، کہنے لگی یہود کہ عزیر علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت اليهود عزير ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ. یعنی یہ وہ قوم ہے کہ جو یہود بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے کے بعد دنیا سے جا چکے، لیکن شرک میں یہ پھنس چکی. اس شرک سے نکالنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کیوں کہا؟ کہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو، یہ جس قوم کے اندر رہتے تھے، اللہ نے عزیر علیہ السلام کو اس قوم سے نکالا. راستے میں جا رہے ہیں تو راستے میں جاتے جاتے ایک قوم سے گزر ہوا تو کیا کہنے لگے عزیر علیہ السلام کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ قوم دوبارہ کیسے زندہ ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ قوم دوبارہ کیسے زندہ ہوگی. اب عزیر علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے یہ تجزیہ کر رہے ہیں. اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں، فرمایا 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی. 100 سال گزر گئے. 100 سال گزرے، پاس گدھا کھڑا ہے، پاس جناب کھانا موجود ہے. 100 سال کے بعد اٹھایا تو اللہ نے پوچھا، غیب سے آواز آئی فرشتے کی، فرمایا عزیر تو یہاں کتنا رہا؟ پورا واقعہ. او کلذی مر علی قرية وهي خاوية على عروشها. وہ شخص جو گزرتا ہے کہ بستی سے تو کیا کہتا ہے؟ قال انا تحيي هذه الارض بعد موتها. اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے بعد موتها؟ تو اللہ نے کہا فما تمنیت عام ثم بعث. ہم نے اس کو 100 سال تک موت دے دی. ثم بعث، پھر اٹھایا. اٹھانے کے بعد سوال کیا، قال كم لبثت. او میرے بندے تو کہاں یہاں پہ کتنے دیر تک سویا رہا؟ یہاں تو کتنی دیر رہا؟ قال كم لبثت. آگے سے پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. کہنے لگے اللہ میں 1 دن یا آدھی رات یا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پہ رہا. قال لبثت يوما او بعض يوم. غیر سے بات آئی. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. ہمارے پیغمبر تو 1 دن نہیں رہا، 2 دن نہیں رہا، 1 رات نہیں رہا، آدھی رات نہیں رہا، بلکہ کم لبثت. قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. بلکہ تو یہاں پہ 100 سال گزر گیا پڑا رہا ہے. فانظر الى طعامك. تجھے یقین نہیں آتا، پیغمبر ہے، انسان ہے، بشر ہے، اب یقین نہیں آ رہا. فرمایا تمہیں یقین نہیں آتا کہ ایسا ہوا، ایسا کر کیا کر؟ فانظر الى حمارك. اپنے گدھے کی طرف دیکھ. اب جب گدھا دیکھا تو گدھے کی کیا صورتحال بنی ہے؟ گدھے کا سر جدا ہے، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، گوشت بکھرا پڑا ہے، جسم کے چیکڑے جدا جدا پڑے ہوئے ہیں. فانظر الى حمارك. پھر میں کہ اب تو کیا کر؟ اپنے کھانے کی طرف دیکھ. جب کھانا دیکھا تو جیسا گرم تھا ویسے کا ویسا پڑا ہوا، کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے. اور کیا ہوا؟ جو گدھا ہے اس کی ہڈیاں بکھر پڑی ہیں. تو میں اب اس کو بلا. لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها. اے دیکھ پیغمبر اب میں کیسے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت لگاتا ہوں. کیف ننشزها ثم نكسوها لحما. پہلے میں ہڈیاں لٹاؤں گا، پھر میں گوشت لٹاؤں گا. تو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھے گا کہ گدھا اپنے آواز دیتا ہوا اٹھے گا اور پھر اٹھتا ہوا تیرے سامنے آ کھڑا ہوگا. اب کیا ہوا جناب؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے آواز دی تو گدھا کیا ہوا؟ گدھے کی ایک ہڈی ادھر سے آ رہی ہے، دوسری ہڈی ادھر سے آ رہی ہے، اس کا سر ادھر سے آ رہا ہے، ٹانگیں ادھر سے آ رہی ہیں. پھر اس کا ڈھانچہ بنا. ڈھانچہ بننے کے بعد گوشت کہیں سے آ رہا ہے جناب، کہیں مٹی سے اٹھ رہا ہے. سارے کا سارا گوشت، ساری کی ساری ہڈیاں اور اس کے اندر جو ہے نا خون، سارے کا سارا بالکل آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جناب ہنہناتا ہوا اور فوراً ہنہنانے لگا اور بولنے لگا. فرمایا عزیر تجھے یقین نہیں آتا کہ میں کیسے زندہ کروں گا؟ میں ایسے زندہ کروں گا مردوں کو جیسے میں نے اس گدھے کو زندہ کر کے دکھایا. فانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. پھر کیا فلما تبين له. بس جب وہ ساری چیزیں پیغمبر پہ ظاہر ہو گئی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جناب کیا گدھا زندہ ہو چکا ہے. فلما تبين له قال اعلم. تو کہنے لگے جب ساری چیزیں ظاہر ہو چکی، قال اعلم، کہنے لگے میں جان چکا اللہ ان اللہ لا كل شيء قدير، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب یہ قوم تھی جس قوم پہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. ان کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، اللہ کو چھوڑ چکے ہیں. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اس قوم کو سمجھاؤ. جب سمجھانے لگے تو قوم نے مخالفت شروع کی. کچھ آدمی تھے، حواری تھے، 20 آدمی نا، 12 اور 20 کے قریب. عیسیٰ علیہ السلام نے آواز بتائی کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے کہ میں جب دعوت دوں تو لوگ مجھے تکلیف دیں گے، لوگ مجھے پریشان کریں گے، تو میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ تو یہ 12 حواری تھے جو کھڑے ہو گئے ساتھ
اور باقی ساری قوم مخالفت میں. وقت کا بادشاہ تھا، بات پہنچ گئی وقت کے بادشاہ کے پاس. جیسے وقت کے بادشاہ کے پاس بات پہنچی تو فرمایا، وقت کے بادشاہ نے حکم دے دیا کہ کیا کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑو اور نعوذ باللہ پھانسی پہ لٹکا. اللہ اکبر. یہ کون تھے؟ کفر میں پھنسے ہوئے، شرک میں پھنسے ہوئے، قتال کو مار رہے ہیں، قتال کو مار رہے ہیں، لیکن کفر اور شرک میں پھنس چکے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کا جیسے حکم دیا، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پورا آگے واقعہ بیان کروں گا، لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کے ایک آدمی کو کیا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا اور اس آدمی کو پھانسی دی انہوں نے خود. تو اللہ نے فشبہ منہ، یعنی اللہ نے ہمیشہ ان کو شبہ میں ڈال دیا. کہنے لگے اگر یہ عیسیٰ تھے، ہم اندر جو گئے ہیں، آدمی کو اندر بھیجا کمرے کے اندر نا کہ عیسیٰ کو پکڑ کے لاؤ، تو وہاں پہ دو آدمی تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ آدمی تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا تو آدمی ایک رہ گیا، تو جو باہر آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تھا. تو آپس میں کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اگر یہ عیسیٰ تمہارا آدمی کہاں چلا گیا؟ انہوں نے اسے پکڑ کے کیا کیا؟ سولی پہ لٹکا دیا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ لٹکایا، آسمانوں پہ اٹھا لیا. اللہ قرب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بلائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق شریعت دے کے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے ماننے والے عیسائی یہ سارے کے سارے مسلمان ہوں گے اور پھر اس کے بعد قیامت ہے. ایمان